لوگ اسی کا شکار ہیں. ہمارے ساتھی بھی کہیں نہ کہیں اسی کا شکار ہیں کہ چھوٹے کام کو امپورٹنس نہیں دیتے اور بڑا کام ہو نہیں سکتا. بڑا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. بڑا کام کوئی نہ کر سکا نہ کوئی کر پائے گا. چھوٹا ہی کام آپ کر سکتے ہیں. چھوٹا کام آخر بڑا کام بنتا ہے. ہندی کا ایک بڑا اچھا وہ ہے کہ سادھارن گنوں سے اسادھارن منش بنتے ہیں. سادھارن گنوں سے اسادھارن منش بنتے ہیں. مجھے بہت پسند ہے یہ. ایک رائٹر تھے, وہ سردار تھے, ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے, میری کتاب میں نقل کیا ہے میں نے. ایک کتاب ہے میری پیغمبر انقلاب, اس میں اس کا ایک پیراگراف نقل کیا ہے. اس پیراگراف میں ایک سینٹینس یہ ہے کہ کائر پرش کہتے آگے بڑھو, بیر کہتے کہ پیچھے ہٹو. کتنی بڑی بات ہے یہ. کائر مانے بزدل, کاوڑ. کائر پرش کہتے آگے بڑھو, بیر کہتے پیچھے ہٹو. یعنی بزدل لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو, اور جو بہادر ہوتا ہے بہادر وہ کہتا ہے کہ پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو. کیونکہ پیچھے سے ہمیں اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جاتا ہے. اگر آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ مل گیا تو سمجھیے کہ سب کچھ مل گیا. رہنمائے زندگی. اب کا بھی ہمیں پاس نہیں, وہ بلاتے نہیں پر جا. داور حشر, تجھے میری عبادت کی قدم, یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا. نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی. ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا, بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. رہنمائے زندگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے آپ, ان کو کیا ٹارگٹ دیا گیا تھا؟ ٹارگٹ تھا کہ قم فانذر, کھڑے ہو اور لوگوں کو بتا دو, لوگوں کو وارننگ دے دو. اور دوسری طرف جو مکہ کے لوگ تھے, جو کہ رسول اللہ بہت پرسنالٹی والے آدمی تھے, بہت زیادہ یعنی بہت زبردست پرسنالٹی والے آدمی تھے وہ, تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو آفر دیا بادشاہت کا. انہوں نے کہا کہ ان ترید ملکن ملکنا کا علینا, یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے اوپر بادشاہ بنا لیتے ہیں. آپ نے انکار کر دیا, آپ نے نہیں لیا بادشاہت کو. آپ نے کیا کام لیا کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جو آپ کہتے تھے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یعنی کھڑے ہو کے آپ کہتے تھے کہ قولوا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کھڑے ہوئے آپ اور کہا کہ صفا پر کھڑے ہوئے, پھر اور جگہ آپ نے یہی کہا اے لوگوں تم کہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تم سکسیسفل رہو گے. اب دیکھیے, ایک طرف بادشاہت اور دوسری طرف یہ اعلان, یہ کتنا چھوٹا سا کام دکھائی پڑتا ہے عام انسان کے لیے. اب ذرا غور کیجیے اس بات کو, اس کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کو آفر ملتا ہے کہ ان ترید ملکن ملکنا کا علینا, کیا ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے تو انذار کا کام کرنا ہے. انذار کیا تھا؟ آپ صفا کی پہاڑی پر چھوٹی سی چٹان تھی, ایک راک,
وہ اس زمانے میں ایک طرح کا اسٹیج تھا. آج کل کے ہال، آج کل کے آڈیٹوریم ہوتے ہیں ویسے تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں. ایسے ڈیزرٹ تھا، ڈیزرٹ میں ایک راک تھی، وہاں پہ کھڑے ہو کر لوگ بولتے تھے اور وہ زمین بیٹھ کر لوگ سنتے تھے. وہاں اس تک آڈیٹوریم موجود نہیں تھا. تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے کیا کیا؟ یہی کہا، اے لوگوں کہو کہ خدا ایک ہے، there is no God but one God، اور تم کو سکسیس ملے گی. اب ایک طرف بادشاہت اور دوسری طرف یہ. آپ جانتے ہیں اس وقت کیا ہوا؟ غور کیجیے کیا ہوا اس کے بعد. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. جب آپ نے صفا کی رات پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا ونس آف گاڈ کا، اور یہ کہ مرنے والے ہو تم، آپ نے کہا کہ تم مرنے والے ہو، مرنے کے بعد تم کو خدا کا سامنا کرنا ہے. تو آپ کے چچا کا نام تھا ابو لہب. ابو لہب کا مطلب ہوتا ہے یعنی برائٹ فیس. بہت ہی رنگ اس کا بہت ہی ویسا تھا، سرخ و سفید جو کہتے ہیں. تو ابو لہب مانے ہوتے ہیں برائٹ فیس والا آدمی تھا وہ. تو وہ وہاں پر ریت تھی اور ریت میں ایک چٹان تھی. تو چٹان پر کھڑے ہو کر بولے آپ، اور وہ ریت پر آڈینس تھا، وہ ریت پر بیٹھا ہوا تھا. تو ابو لہب اٹھا، اپنا کپڑا جھاڑتے ہوئے اس نے کہا، تبا لک سائر اليوم اما جماعتنا الا لہذا. تبا لک سائر اليوم اما جماعتنا الا لہذا. تمہارا برا ہو سارے دن، کیا اسی بات کے لیے ہم لوگ بلایا تھا تم نے؟ یہی بات کہنے کے لیے. تبا لک سائر اليوم اما جماعتنا الا لہذا. تمہارا برا ہو سارے دن، کیا یہی بات سنانے کے لیے تم نے ہم کو بلایا تھا؟ کتنی چھوٹی بات لگی اس کو. تو آپ نے سمجھا کہ بادشاہ سے کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ملتا. مجھے انسان کو بدلنا ہے، ایک انسان کو، دو انسان کو، تین انسان کو بہت سارے انسان کو بدل ڈالنا ہے. ان کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنی ہے، مائنڈ کی ڈی کنڈیشننگ کرنی ہے، لوگوں کی طرف پھر سے نئی سوچ ڈالنی ہے. یہ کام ہے. یہ ایک انڈیویجول سے یہ کام شروع ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل تھرون سے نہیں کام شروع ہوتا. یہ آپ کا کام جو تھا ایک انڈیویجول سے شروع ہوا. خدیجہ سے شروع ہوا، ابوبکر صدیق سے شروع ہوا، علی سے شروع ہوا. تو یہ کام ان زمانے کے سرداروں کو اتنا چھوٹا سا لگتا تھا کہ یہ سنانے کے لیے ہم کو بلایا ہے تم نے یہاں پر. یہ کون سی بات ہے جو اس کے لیے ہم کو جمع کیا تم نے؟ اور دوسری طرف ہے کہ بادشاہت کا آفس لے لو تم، یعنی پولیٹیکل، ایک طرف پولیٹیکل رولر کا منصب ہے اور دوسری طرف یہ انذار و تبشیر کا کام ہے. تو رسول اللہ نے، دیکھیے اس میں جو نصیحت ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے کوئی بڑے کام سے اپنے کام کا آغاز نہیں کیا کہ چلو حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اور اسلام کو پھیلائیں گے. نہیں، آپ نے ایک انڈیویجول کو ایڈریس کیا، ایک مائنڈ کو ایڈریس کیا، لوگوں کی ڈی کنڈیشننگ کرنے کو اپنے کام سمجھا. آپ نے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنے کو آپ نے کام سمجھا. لوگوں کا ایک نئی آئیڈیالوجی لانا، نئی سوچ لانا، لوگوں کے کریکٹر کو بدلنا. اس کو آپ نے کام سمجھا. یہاں سے شروع کر کے پھر کہاں پہنچا؟ آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا انقلاب آیا. اسی کو اس نے لکھا ہے کارلائل نے. کارلائل کی کتاب ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ. ٹامس کارلائل انگریز تھا، تو اس کی کتاب کا نام ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ.
اس میں اس نے بہت ہی عجیب بات لکھی ہے. اس راز کو سمجھ گیا وہ کہ محمد نے چھوٹے کام کو کام سمجھا, یہاں تک کہ وہ چھوٹا کام بڑا ہو کے بڑا کام بن گیا. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو عرب کے ڈیزرٹ میں ایک سینڈ میں ایک پارٹیکل ابھرتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے ساری دنیا میں اس سے روشن ہو جاتی ہے. رہنمائے زندگی. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے, گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر, اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. رہنمائے زندگی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ بات آئے کہ آپ چھوٹے کام کو بڑا کام سمجھ سکیں, تبھی آپ صحیح معنوں میں بڑا کام کر پائیں گے. اگر آپ یہ انتظار کریں کہ کوئی بہت بڑا سا ہمیں اسٹیج مل جائے تو پھر آپ کوئی بڑا کام انجام دیں گے, تو آپ رزلٹ کو کوئی نہیں دیکھتے. کس بڑے اسٹیج والے نے کوئی بڑا کام کیا مجھے بتا دیجیے. کون سا وہ آدمی جس کو بڑے بڑے اسٹیج ملے ہیں اس نے کوئی بڑا کام انجام دیا ہو؟ ایک آدمی پوری ہسٹری مجھے بتا دیجیے, پوری ہسٹری میں. آپ جانتے ہیں کہ پلیٹو نے ایک بہت بڑا ٹارگٹ بنایا اپنا, بہت بڑا. یعنی رائلٹی جو تھی وہاں کی, رائلٹی میں اس کا اتنا بڑا درجہ تھا کہ رائل جو پرنسس تھے, پرنسس کا ٹیچر تھا وہ, بہت بڑا اس کا رسپیکٹ دیا جاتا تھا وہاں فیملی اس میں پیلس میں پلیٹو کو. پلیٹو نے کیا ٹارگٹ بنایا کہ الیگزینڈر اس کا ڈسائپل تھا, الیگزینڈر کو فلاسفر کنگ بناؤں گا اور پھر ساری دنیا میں وہ ایک آئیڈل اسٹیٹ بنائے گا وہ. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, ایتھنز بھی نہیں ہوا, وہ پوری دنیا میں کہاں سے ہوتا وہ. تو کوئی بھی آدمی جس کو بڑے بڑے اسٹیج ملتے ہیں, پوری ہسٹری مجھے بتا دیے کہ اسے کوئی بڑا کام انجام دیا ہو ان ٹرم آف ریزلٹ. دیکھیے ایک ہے ان ٹرم آف کراؤڈ دیکھنا کسی کو, ان ٹرم آف بلڈنگ, ان ٹرم آف کراؤڈ, ان ٹرم آف فیم. تو مانتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے, آج بھی پیدا ہو رہے ہیں, لیکن ان ٹرم آف پازیٹیو ریزلٹ مجھے بتائیے کون شخص ہے ان ٹرم آف پازیٹیو ریزلٹ؟ ایک بھی نہیں ہے. ہے تو وہ ہے جس نے کہ چھوٹے کام سے اپنے کام کو شروع کیا, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھوٹے کام کو انہوں نے کام سمجھا, بادشاہت کو اگنور کر دیا, بادشاہت کے آفر کو آپ نے قبول نہیں کیا اور چھوٹے کام میں اپنے کو لگا دیا, تو خدا پھر سے انہیں بہت بڑا کام انجام دیا انہوں نے. تو میں آپ اپنی ٹیم کو, اپنے ساتھیوں کو چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں چھوٹے کام بھی کو بڑا کام سمجھنا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم آپ جاتے ہیں کسی کانفرنس میں, ہم جاتے ہیں کسی گیدرنگ میں, ہم جاتے ہیں کسی عید بقرعید کی نماز میں, وہاں پر پیمفلیٹ بانٹتے ہیں. دیکھنے میں چھوٹا سا پیمفلیٹ ہوتا ہے, وہ کوئی سمجھا کہ کیا ہے, یہ کون سا کام ہے, پیمفلیٹ بانٹ رہے ہیں. اسی کو آپ بڑا کام سمجھیں. اپنے بیگ میں 10-20 پیمفلیٹ آپ رکھے تو آپ لگے کہ بھائی کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسی کچھ نہیں ہے کو بڑا کام سمجھیں آپ. ایک شخص سے انٹریکشن کرنے کو بڑا کام سمجھیں آپ.
ایک شخص کو پیمفلیٹ دینے کو بڑا کام سمجھیں آپ. ایک چھوٹی سی لائبریری اپنے گھر میں قائم کریں. آپ گھر میں ایک ون روم سیٹ میں آپ رہ رہے ہیں, جگہ بہت تھوڑی سی, اسی میں آپ ایک الماری بنا کر کے اپنی ایک لائبریری کھڑی کر دیں. وہ بڑا کام ہے. وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ پیدا ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے کچھ انسانوں کو کہ ذہن کو بدل لیا, ذہن کو, ان کے مائنڈ کو, ان کی سوچ کو, تو بہت بڑا کام آپ نے کیا. کسی نے کہا ہے کہ کنٹریز کو کانکر کرنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. بڑا کام ہے مائنڈ کو کانکر کرنا. ایک انڈیویجول مائنڈ کو اگر تم نے کانکر کر لیا تو تم نے پوری دنیا کو کانکر کر لیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ سوچ آنا چاہیے. یہ سوچ تو ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ دیکھنے والوں کو ہو سکتا ہے کہ چھوٹا کام دکھائی پڑے. حالانکہ دیکھیے میں ایک بات اور عرض کروں کہ چھوٹا کام اور بڑا کام یہ آپ ریلیٹو ٹرم بن چکے ہیں. ریلیٹو ٹرم, وہ زمانہ ختم ہو گیا. وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب آپ الیکٹرانک دور میں ہیں, الیکٹرانک ایج میں ہیں. اب دور قریب کیا, اب تو ٹیلی کمیونیکیشن کا زمانہ ہے. آپ ایک جگہ بیٹھ کر کے شاید دنیا کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں بیٹھ کر کے آپ اپنا میسج شاید دنیا میں پہنچا سکتے ہیں. اب تو ٹیلی کمیونیکیشن کا زمانہ ہے. اب دور اور قریب کا تو فرق ہی مٹ چکا ہے. یعنی آج یہ پاسبل ہو چکا ہے کہ آپ یہاں بولیں, آپ کی بول امریکہ یورپ میں سنی جا رہی ہو. تو اب دوری کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اب چھوٹے بڑے کا جو ڈفرنس ہوتا تھا پہلے وہ اب ختم ہو چکا ہے. اب نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مشن ہے وہ تو دعوت کا مشن ہے, یعنی بات کو پہنچانا, یہ مشن ہے ہمارا, کنوے کرنا. تو کنوے کرنے کے لیے جو ماڈرن کمیونیکیشن ہے اس کو لے کر آپ سوچئے تو ہمارا کسی کا مشن چھوٹا مشن ہو نہیں سکتا ہے اگر وہ ماڈرن کمیونیکیشن کو استعمال کرے. تو ہر مشن بڑا مشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ہمارے اپنے ساتھیوں میں بھی کانشیسلی نہیں مگر انکانشیسلی یہ بات بیٹھی ہوئی, ابھی بھی مجھے شک ہے کہ چھوٹے کام کو بڑا کام سمجھنا یہ ایک سیکریفائز کرنا پڑے گا آپ کو. اپنے انکانشیس مائنڈ تک کو آپ کو ٹٹولنا پڑے گا کہ میرے انکانشیس مائنڈ میں تو بیٹھی نہیں ہوئی یہ بات. تو میں پھر کہوں گا کہ آپ اپنے مائنڈ کو ٹٹولیے, کیونکہ جب تک آپ اس کی امپورٹنس نہیں سمجھیں گے تب بھرپور طور پہ لگیں گے نہیں اس میں. جس کام کو آدمی امپورٹنس دے تبھی تو بھرپور طور پہ لگے گا اس میں, مجھے لگے کیوں. کسی کام میں اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرنا, اس کے بغیر کام ہوتا نہیں. جب تک آپ ڈیڈیکیٹ نہ کریں اپنے آپ کو تب تک کیسے کام ہوگا. تو اس کام میں اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہیے کہ آپ اپنے کانشیس مائنڈ انکانشیس دونوں کو ٹٹول کر دیکھیں کہ کہیں یہ بات تو بیٹھی ہوئی نہیں ہے کہ میں چھوٹے کام کو چھوٹا کام سمجھتا ہوں, بڑا کام مجھے بڑا دکھائی دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یعنی اپنے ایکسپیرئنس کو, جو زندگی بھر کا جو ایکسپیرئنس میرا ہے اس کو میں سمیٹوں تو یہی اس کا خلاصہ ہوگا کہ بڑا کام وہ آدمی کر پاتا ہے جو چھوٹے کام کو بڑا کام سمجھے. یہ میرا فارمولہ ہے.
بڑا کام مطلب رزلٹ کے اعتبار سے بڑا کام، ایک ہے دکھائی دینے کے اعتبار سے بڑا کام. ایک ہوتا ہے کہ دکھائی دینے کے اعتبار سے کوئی کام بڑا دکھائی پڑے، بٹ وہ نتھنگ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. حقیقت کے اعتبار سے بڑا کام. تو میں یہ کہوں گا کہ حقیقت کے اعتبار سے بڑا کام وہ لوگ کر پاتے ہیں جو چھوٹے کام کو بڑا کام سمجھ سکیں. سر الحیات کائن فی البدایۃ المتواضع. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. انداز و ناز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو. ETV اردو پر اگلا پروگرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة